السلام علیکم، میرا نام ہے حسین، میں ممبئی میں رہتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب نیت سے آدمی نیت کرتا ہے طلاق کا اور کنایہ الفاظ بول دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو نیت کر لے نکاح کا، کوئی بھی الفاظ بول دے تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ جب طلاق ہو سکتی ہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہم اسے کیوں مانیں، وجاہت کریں، کیونکہ نبی کی بات صرف حجت ہو سکتی ہے، باقی کسی کی دنیا میں بات حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ مہربانی کر کے اس کی وجاہت کریں۔ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، حسین نام ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت لے کر بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن لفظ طلاق استعمال نہیں کرتا ہے، کچھ اور لفظ استعمال کرتا ہے اور نیت اس کی طلاق ہوتی ہے، تو کیسے طلاق ہو جائے گی؟ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے اس کا ثبوت کیا ہے، اور پھر وہ قیاس کرتے ہیں کہ نکاح کے مسئلے میں اگر ایک آدمی نیت ہو نکاح کی اور نکاح نہیں کچھ اور بولے تو کیسے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں آپ نے کہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر دل میں طلاق کی نیت ہو اور زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہوں وہ طلاق کے نہ ہوں تو طلاق نہیں ہوگی، ایسا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نبی سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے۔ بہت لمبی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے کہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، تو بعد میں جب وہاں پہ زمزم کا پانی نکلا، لمبا واقعہ ہے، پھر بڑے ہوئے، پھر وہیں پہ کوئی قافلہ جا رہا تھا، وہاں پہ رکا، وہاں سے ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر آئے ان کو دیکھنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا معاملہ ہے، گھر کا کیا حال چال ہے؟ تو ان کی بیوی نے جو ہے تنگی کا شکوہ کیا، کہا کہ بہت بیکار حال ہے، برا حال ہے، یہ شکایت کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی بیوی نے بتایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا پوچھا، میں نے ایسا کہا، تو انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو، یہ کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے والد تھے اور انہوں نے جو گھر کے چوکھٹ بدلنے کی بات کہی ہے وہ تمہیں الگ کرنے کی بات کہی ہے، انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہیں علیحدہ کر دوں۔ اس کے بعد کہا الحقی باہلک، تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیا اسماعیل علیہ السلام نے وہ طلاق کے الفاظ نہیں تھے، لیکن مطلب طلاق ہی تھا، مراد ان کی طلاق ہی تھی، کیونکہ باپ نے، والد نے جو نبی تھے انہوں نے اسی کا حکم دیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے، تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں، طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام طلاق دے رہے ہیں، طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی، ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، ہمارے نبی اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی کا یہ واقعہ بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے کے اندر جو جو چیز ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی تو بحیثیت نبی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی کی کہ آپ ایکسیپشن بتاتے، آپ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ تھا، ہمارا یہ معاملہ نہیں، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا وضاحت نہ کرنا وہ دلیل ہے، کیونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، کہ جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ خاموش رہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر کا، کسی بھی نبی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری شریعت کے خلاف ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں گے، لیکن بغیر وضاحت کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی بیان فرماتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق کے الفاظ ہی استعمال ہوں، اس کے جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا مقصد کیا ہے، وہ کہتا نہیں طلاق دینا ہی میری مراد ہے، طلاق دینا ہی میری نیت ہے، میں نے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی، یہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اب رہی آپ کی دوسری بات جو آپ نے قیاس کیا ہے نکاح پہ، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، اس پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ ایک مسئلے میں جب کوئی واضح دلیل مل رہی ہے تو اب دوسرے مسئلے میں جا کے قیاس کرنے کی اجازت نہیں رہ جاتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے نماز اگر کوئی بھول جائے، نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی بھول گیا، نماز نہیں پڑھا،
اب بعد میں اس کو یاد آیا تو جو نماز اس نے چھوڑ دیا تھا، بھول کے نماز چھوٹ گئی تھی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب نماز اس کے لیے معاف ہے، بلکہ جب یاد آئے گا اس کو نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ایک چیز وہ چھوڑ چکا ہے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ لیکن روزے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نسیا، جب تم میں سے کوئی بھول جائے، فاکلا، اور کھا لے، یعنی روزے دار روزے کی حالت میں بھول کے کھا لے۔ اب یہاں کھانے کی کوئی مقدار نہیں، اس لیے چاہے کوئی پیٹ بھر کر کھا لے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے اور وہیں پر وہ چھوڑ دیتا ہے، کھانا بند کر دیتا ہے، تو اللہ کے نے فرماتے وہ اپنا روزہ پورا کرے، ولا قضا علی، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ روزے کا ایک رکن ہے، یعنی کھانے پینے سے رکنا، یہ روزے کا بنیادی رکن ہے، ایک مرکزی رکن ہے، اور ایک آدمی بھول جا رہا ہے، کھا پی لے رہا ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے نماز والے مسئلے کو دیکھ کر کہ نماز کے مسئلے میں ایک آدمی نے نماز چھوڑ دیا، بھول چک کے چھوڑ دیا، لیکن جب یاد آیا تو نماز اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے ایک آدمی نے بھول کے روزہ چھوڑ دیا، یعنی روزہ رکھ رہا تھا لیکن توڑ دیا، روزہ گیا اس کا، تو چلو اس کی بھول چک معاف ہے، یعنی کھا لیا پیٹ بھر کے، یہ معاف ہے، لیکن روزہ تو چلا جانا چاہیے نا، بعد میں اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا قیاس نہیں چلتا ہے۔ تو چونکہ روزے کے بارے میں ایک صریح روایت آ گئی ہے کہ یہاں آدمی بھول چک کے پیٹ بھر ہی کیوں نہ کھا لے تو بھی اس کا روزہ ہوگا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم دوسرے مسئلوں پہ قیاس نہیں کریں گے۔ تو ایسے اگر طلاق کے بارے میں کوئی واضح دلیل آ گئی ہے تو آپ اس کو جا کے نکاح یا کہیں اور مسئلے میں آپ جو ہے قیاس نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے جو وہاں پہ کہا ہے کہ نکاح کی نیت ہو کچھ اور کہہ دے، تو بھائی نکاح کے ٹائم پہ سیگا کون سا ہے؟ وہاں پہ تو ایسا کوئی سیگا نہیں ہے، یعنی نکاح کے وقت تو ایسا کچھ کہنا نہیں رہتا ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، وہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو لفظ نکاح زبان سے ادا کرنا، وہاں تو ایسا کوئی سیگا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ادا کرنا، وہاں بس یہ ہے کہ جو ہے شادی کرنے والا راضی ہے، اب وہ کسی بھی لہجے میں کسی بھی طریقے سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دے۔ ایک طرف لڑکی کا ولی ہے، ابھی ولی کہہ دے کہ میں راضی ہوں، اور وہ بچی کی رضا کا بھی معاملہ سامنے رکھے۔ لڑکی کی رضا کا مسئلہ دیکھیے، اگر باقرہ ہے تو حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اذنها سماعتها، کہ اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی ہی رضا ہے۔ تو یہاں آپ کون سے نکاح کی بات کر رہے ہیں، کون سی سیگے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لڑکی کی طرف سے اگر اجازت لی جانی ہوتی تو کچھ بول ہی نہیں رہی، وہ تو چپ بیٹھی ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت مانی گئی ہے۔ تو یہاں کہاں کون سا سیگا ادا ہو رہا ہے نکاح کا کہ آپ طلاق والی بات یہاں پہ لائیں کہ دل میں نیت نکاح کی، زبان سے نہیں کہے گا تو ہوگا تو نہیں گا؟ بھائی زبان سے کیا کہے گا، کہاں نکاح کا لفظ بول رہا ہے، لڑکی تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہے۔ تو ولی ہے اور سامنے شوہر ہے، ان دونوں کی رضا ہونی چاہیے۔ باقرہ ہے، وہ چپ ہے تو بھی وہ راضی ہے، اب ولی اس کی طرف سے بات کرے گا، یہ راضی ہے۔ سامنے شوہر ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم راضی ہو کہ نہیں، وہ کہے گا میں راضی ہوں، اب وہ کہے گا مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں، جو چاہے کہہ لے بھائی، وہاں تو نکاح کا ورڈ ادا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا نکاح ہے، تمہاری شادی یہاں سے ہو رہی ہے۔ لیکن سامنے والا بندہ جو ادا کرتا ہے، اپنی رضامندی جو دیتا ہے، ایسا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں نے قبول کیا، یا میں راضی ہوں، یا مجھے منظور ہے، جو چاہے کہہ دے۔ تو یہاں بھی ایسا کوئی لفظ کی پابندی نہیں ہے کہ یہی لفظ ادا کرے گا تبھی جا کے اس کی شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، جس کو کہتے ہیں صریح طلاق، کنایہ ہے، اشارہ ہے، اور نیت اس کی طلاق کی ہے، اشارے میں طلاق دیا ہے یعنی کنایہ کیا ہے، کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے، لیکن نیت اس کی طلاق کی ہے، تو اس کی طلاق ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔